مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا آقائے دو عالم نور مجسم شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے بعد آج کے جمعۃ المبارک کے موقع پر آپ کے سامنے فضائل توبہ اس پر انشاءاللہ العزیز گفتگو کی جائے گی کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگتے رہنا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر اس کی کتنی فضیلت ہے۔ انسان ہمہ وقت اللہ تعالیٰ سے اپنے اعمال کے لحاظ سے توبہ استغفار کرتا رہے، اور جو اس چیز کا اہتمام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے اندر زوال نہیں عطا فرمائے گا۔ انسان چاہتا ہے نا کہ میری زندگی کے اندر زوال نہ آئے، وگرنہ توبہ استغفار چھوڑ دے تو زوال آ جاتا ہے۔ انسان کے وجود میں بھی آ جاتا ہے، اور جو چیزیں انسان کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اس کے اندر بھی زوال آ جاتا ہے، اور بعض دفعہ انسان دھوکے میں مارا جاتا ہے اور اس زوال کو دور کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ بات کچھ اور ہے۔ مثلا اس کی خود ذات کے اندر زوال آ جائے، مثلا بیمار ہو جاتا ہے، وہ یہی سمجھتا ہے کہ میں اپنا علاج کراؤں گا تو ٹھیک ہو جاؤں گا، لیکن گناہوں کی نحوست کی وجہ سے جو زوال آیا ہے جب تک اس کی تلافی نہ ہو تو پھر کیا ہوتا ہے، بندہ مسلسل پھر ڈاکٹروں کے پاس ہی چکر لگاتا رہتا ہے، اور حیران بھی ہوتا ہے کہ میں نے کوئی دنیا کا ڈاکٹر ایسا نہیں جس کے پاس نہ گیا ہوں، لیکن سمجھ نہیں لگی کیا ہو گیا۔ جب اس طرح کے حالات پیدا ہو جائیں تو بندہ سمجھ لے کہ بات کچھ اور ہے، مجھے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، توبہ کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ میں نے آپ کو ایک مثال دی ہے۔ اسی طرح انسان کے ساتھ تعلق رکھنے والا مال و زر ہے، کاروبار ہے۔ بعض دفعہ انسان محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک بہت زیادہ محنت کرتا ہے، نہ دن دیکھتا ہے نہ رات دیکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کو حاصل کچھ نہیں ہوتا کہ میں محنت کر کر تھک جاتا ہوں، لیکن اس کا رزلٹ تو پھر بھی بندہ سوچے کہ کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے زوال کو میرے مال کے اوپر تو نہیں مسلط کر دیا۔ لیکن بندہ یہ سمجھ ہوتا ہے میری محنت میری طاقت تو استعمال کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود نظام بن نہیں رہے۔ اس کا پھر مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو سکتا ہے تیرے مال پر اللہ نے زوال کو مسلط کر دیا، جب تک وہ ختم نہیں ہوگا اتنی دیر تک تیری محنت بھی بیکار ہے، محنت بھی ضائع ہے، کرے گا لیکن اس کا رزلٹ۔ اسی طرح آپ آگے چلتے جائیں، رستے کھلتے جائیں گے، آپ کی اولاد ہے، آپ کی سواری ہے جس پر آپ سوار ہوتے ہیں،
یعنی کائنات کی جو جو شے آپ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے آپ اس کے اندر غور کرتے جائیں تو آپ کو رستے ملتے جائیں گے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کے اندر توبہ و استغفار کی بہت تاکید شاہ فرمائی ہے۔ توبہ کرو، بخشش مانگو۔ اب میں نے آپ کے سامنے جو سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 تلاوت کی ہے، یہ بہت کمال کی آیت ہے، اور اس آیت کی روحانی اثرات یہ ہیں کہ اگر روزانہ بندہ اس کو 41 دفعہ پڑھنا شروع کر دے، کتنی دفعہ؟ 41 دفعہ پڑھنا شروع کر دے، اور اگر اپنی روٹین بنا لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کشف کی دولت دے دیتا ہے، کشف کھل جاتا ہے اس کا، آنے والے حالات کا اشارہ اس کو مل جائے گا، خواب کے اندر دکھا دیے جائیں گے، یا ایسے حالات بن جائیں گے، ان حالات سے اس کو پتہ چل جائے گا یہ کام میرے لیے بہتر نہیں ہے۔ یعنی اتنی اس آیت کے اندر اس کے روحانی اثرات ہیں، لیکن بعض دفعہ بندہ چاہتا تو ہے کہ مجھے کشف مل جائے، لیکن نعمت مانگتا تو ہے، نعمت کو سنبھالنا بھی بڑا مشکل ہے۔ نعمت کو مثلا ایک بندہ ہے، اس کو کشف کی دولت مل گئی، اس کو پتہ ہے کہ کل میرے بیٹے نے فوت ہو جانا ہے، کل کیا ہو جانا ہے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ گیا ہے۔ اب اس کو خواب کے اندر یہ صورت دکھا دی جاتی ہے، تو پھر مجھے بتائیں اگر دل کا وہ ہلکا ہوگا کیا حالات ہوں گے؟ اس نے لوگوں کو کیا دلاسا دینا ہے، اس کی اپنی جان پر بن جائے گی، رونا دھونا شروع ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، یار کل میرا بیٹا مجھ سے بچھڑ جائے گا۔ تو یہ بھی اللہ کا راز ہے کہ اللہ نے جو پردے ڈالے ہوئے ہیں، جس کو کشف نہیں ملا، ہو سکتا ہے کہ وہ کمزور دل ہو، اللہ تعالیٰ نے یہ دولت اس کو نہیں دی۔ کوئی نعمت بھی ہے، اگر اس نعمت سے بندہ محروم ہے، بعض دفعہ اللہ کی حکمت ہوتی ہے۔ ایک بندہ ہے، اس کو رزق کی فراوانی نہیں دی گئی، ہو سکتا ہے اگر رزق کی فراوانی اس کے پاس زیادہ ہوتی تو گمراہ ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر ہم اپنے بندوں کے لیے رزق کو پھیلا دیں تو کیا رزلٹ نکلے گا؟ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، زمین میں باغی ہو جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ باغی بن جائے گا۔ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ، اللہ فرماتا ہے لیکن ہم اس کی طاقت کے مطابق جتنا چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں، اور ہمیں جتنے پیسے ملتے ہیں، جتنی نعمت ملتی ہے، اس نعمت کے ملنے کے اندر بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ مجھے میرے مزاج کے مطابق دی گئی ہے۔ اگر زیادہ مل جاتی تو میرے لیے کیا ہو جاتی؟ پریشانی ہو جاتی۔ تو اسی وجہ سے ہر حال کے اندر اللہ کا شاکر بندہ رہے، ہر حال کے اندر شاکر رہے کہ میرے رب کا یہ کرم ہے کہ جتنا اس نے مجھے نوازا ہے۔ ہوتا کیا ہے، بندہ اپنے سے اوپر کو دیکھتا ہے دنیاوی اعتبار سے، پھر احساس کمتری کا شکار ہو جاتا ہے۔ یار دیکھو، میں سب سے گھر کے اندر بڑا ہوں، میرا چھوٹا بھائی بہت زیادہ سرمایہ دار ہے مجھ سے چھوٹا ہے، میرے ہاتھوں میں جنا والا کھیلا ہے، اور میں اس سے بڑا ہوں، تو لیکن اس کے پاس بڑا اللہ کا دیا ہوا ہے۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، اللہ کی تقسیم کو کون ٹال سکتا ہے؟ تجھے اگر اس حالت کے اندر رکھا ہے تو وہ تیرے لیے بہتر ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ تجھے نعمت کی فراوانی دیتا، ہو سکتا کہ تو گمراہ ہو جاتا۔ اللہ تجھے گمراہی سے بچا رہا ہے۔ اللہ تجھے کس سے بچا رہا ہے؟ گمراہی سے بچا رہا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے ہر کام کے اندر حکمت اور راز ہے۔ اب یہ سورۃ التحریم کی میں نے آپ کو کل بھی رات کو بیان کیا تھا نا کہ قرآن ایک ایسی جامع کتاب ہے کہ زندگی کا کوئی شعبہ بھی ہو، آپ نے اس پر بیان کرنا ہو، آپ کو قرآن بتا دے گا کہ ادھر آ جاؤ، میں تمہیں مواد دیتا ہوں۔
یعنی بندہ کہ یار میں نے اس موضوع پر بولنا ہے، مجھے مواد چاہیے، کیا چاہیے؟ دلائل چاہیے. تو یہ قرآن ایک ایسی جامع کتاب ہے، دنیا کے اندر کسی ٹاپک پر آپ نے گفتگو کرنی ہو تو قرآن پاک آپ کو مواد فراہم کرے گا. آج یہ توبہ استغفار موضوع ہے نا، یقین مانے اگر اسی پر میں گفتگو کرتا جاؤں، قرآن کے اندر ایک توبہ استغفار کا جہان اللہ نے بیان فرمایا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کثرت سے اس چیز کا حکم فرمایا ہے. یعنی کیسی یہ جامع کتاب ہے کہ ہر موضوع کو بیان کرتی ہے، ہر. اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو. کتنے پیارے الفاظ سے اللہ اپنے بندوں سے خطاب کر رہا ہے، حضور کے غلاموں سے. اور یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کی شان ہے کہ 83 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے اس خطاب کے ساتھ حضور کی امت کو پکارا ہے. کتنی دفعہ؟ ذرا اس خطاب کے اندر دیکھیں لذت کیسی ہے. آج اگر کوئی بڑا ہو اور پیار سے اس کو کسی خطاب سے بلائے، کسی لقب سے پکارے، اور ہو بھی وہ بندہ بزرگ ہستی ہو، ایک دفعہ اگر بھی پکارا ہو نا تو وہ بندہ معاشرے کے اندر، اپنے گھر بار کے اندر بار بار اس لقب کا ذکر کرے گا کہ میرے پیر و مرشد نے مجھے اس نام سے یاد کیا. اور پھر بندے کی خواہش ہوتی ہے کہ جب میں ان کے مجلس میں جاؤں پھر کرم ہو جائے. ایسا ہی ہے نا؟ تو یہاں پر دیکھیں اللہ کا کرم کتنا ہے. ہمارا اور اللہ کی شان کہاں، وہ انتہائی پاکیزگی میں ہے. اور ہماری شان کیا ہے؟ ہم انتہائی تدنس، میل کچیل میں ہیں، مناسبت کوئی نہیں ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالی ہم گناہ گاروں کو 83 دفعہ، ایک دفعہ بھی نہیں، 83 مرتبہ کس لقب سے پکار رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. اس کا پھر مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایمان کی ویلیو بڑی ہے. یہ نہیں کہا اے مالدارو، اے نعمتوں والو، حالانکہ وہ بھی چیزیں ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایمان کی پاور کتنی ہے. چاہے بندہ مومن کٹیا کے اندر رہنے والا ہو، اللہ کے لیے وہ بھی بڑا محبوب ترین ہے. اللہ کے لیے وہ بھی بڑا محبوب ترین ہے، کیونکہ ایمان کی اللہ کی بارگاہ میں بڑی ویلیو ہے. ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ تفسیر ساوی کے اندر حضرت امام ساوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مومن ہے، ابھی تک وہ ولی نہیں ہوا، ایمان والا ہے، اللہ تبارک و تعالی روزانہ اس پر 360 تجلیات عطا فرماتا ہے. ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہمیں مل کیا رہا ہے. ہمیں پتہ نہیں نا، ہماری نہ آنکھ محسوس کر سکتی ہے، نہ کان محسوس کر سکتے ہیں. ایسی نعمتیں ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا، ہمیں مل رہی ہیں. وہ ہمیں ان نعمتوں کا ادراک بھی نہیں، پھر بھی کہتے ہیں یار میں مارا گیا، میں لٹ گیا، میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. اور خدا کے بندے تجھے پتہ بھی نہیں تمہیں ایک ایک سیکنڈ کے اندر اللہ کی طرف سے کیا مل رہا ہے. تمہاری عقل کے اندر اتنی پاور بھی نہیں ہے کہ وہ اس نعمت کا ادراک کر سکے. اب اللہ تعالیٰ خطاب کرتے فرماتا ہے اے ایمان والو. اور یہ اس امت کو خطاب کیا. پہلی امتوں سے خطاب کن الفاظ سے ہوتا تھا؟ یا ایھا الفقراء، اے فقیرو، یا ایھا المساکین، اے مسکینوں. ان الفاظ سے اللہ خطاب کرتا تھا. اور حضور کی امت سے کن الفاظ سے خطاب ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. دیکھیں حضور کا فیض کتنا ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں یہ مبارک الفاظ تحفے کے اندر عطا فرما رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. اور یہ ایسا یہ نہیں ہے ایک وقت کے لیے، قیامت تک کے لیے دے دیا ہے. یہ سنبھال لو، لیکن تم نے
اپنی ایمان پر کیا کرنا ہے؟ ہمہ وقت قائم و دائم رہنا ہے، کیونکہ ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے۔ اور آگے کیا کہا؟ الفاظ دیکھیں، توبو الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے، یعنی جو توبۃ النصوحا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو مطلوب ہے وہ توبۃ النصوحا ہے۔ توبۃ النصوحا کیا ہے؟ توبۃ النصوحا اس کو کہتے ہیں کہ جس کے بعد گناہ نہیں ہوتا، پھر وہ بندہ وہ گناہ کا اعادہ دوبارہ نہیں کرتا۔ اس کی مثال علماء مفسرین یہ دیتے ہیں، جس طرح جانور کے تھن سے اگر دودھ نکل جائے تو اس دودھ کو دوبارہ تھن کے اندر لٹایا جا سکتا ہے؟ کہتے یہی مثال ہے توبۃ النصوحا کی، کہ اگر توبۃ النصوحا حاصل ہو جائے تو اس کے بعد پھر گناہ کا چکر، وہ والے گناہ کا جس گناہ سے توبۃ النصوحا ہوئی، اس کی میں مثال آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت حبیب اعجمی رحمہ اللہ، جن کا تذکرہ حضرت داتا گنج بخش فیض عالم رحمہ اللہ نے کشف معجوب کے اندر فرمایا، یہ بہت پائے کہ ولی کامل گزرے ہیں۔ ولایت سے پہلے آپ کے حالات کیا تھے؟ لوگوں کو سود پر پیسہ دیتے تھے، کیا کرتے تھے؟ اور یہ اللہ کی بے نیازی کے جلوے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس پر کرم کر دے، ذرے کو آفتاب بنا دے، اور چاہے تو آفتاب کو ذرہ بنا دے، یہ اس کی بے نیازی کے جلوے ہیں۔ انسان کبھی بھی اپنی طرف توجہ نہ کرے۔ اب ہوتا کیا تھا؟ یہ کام چل رہا تھا، نظام چلتا تھا، لوگوں کو سود پر پیسہ دیتے اور پرافٹ لیتے۔ اسی طرح ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کے پاس کوئی فقیر آیا مانگنے کے لیے، اس نے آپ سے کھانے کے لیے کوئی چیز مانگی، گھر کے اندر اگرچہ سالن بنا ہوا تھا، تو آپ نے اس کو کہہ دیا کہ میرے پاس ابھی کچھ ہے نہیں ہے، لیکن گھر کے اندر سالن موجود تھا۔ وہ فقیر چلے گیا، تو جس وقت سالن کی طرف توجہ کی تو اس طرح محسوس ہوا جس طرح وہ سارا خون بن گیا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی طرف لگانا چاہے، کوئی چیز ذریعہ بن جاتی ہے، کوئی دل پر چوٹ لگتی ہے انسان کے، کہ انسان کا دل پلٹتا ہے۔ تو یہ واقعہ جو تھا آپ کے دل پر بڑا مؤثر ثابت ہوا۔ اپنے گھر سے نکلے اور ارادہ کیا کہ اس وقت حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ بڑے مشہور بزرگ ہیں، ان کی مجلس ہوا کرتی تھی۔ آج کل تو وہ حالات ہی ختم ہو گئے، نہ لوگوں کا رجحان رہا ہے، نہ مجلس کرنے والوں کا رجحان رہا ہے۔ اب تو مجلسیں بھی ایسی ہو گئی ہیں کہ جس کے اندر کھانے پینے کی پارٹیاں ہوتی ہیں، ناچ گانے کی پارٹیاں ہوتی ہیں، گناہوں کی پارٹیاں ہوتی ہیں، اور لوگ بڑے معزوز ہو کر جاتے ہیں۔ ہاں جی، کہاں سے آئے ہو؟ اور یار فلاں جگہ پر تھیٹر کے اندر گانا لگا ہوا تھا، بڑا مزہ آیا۔ لوگ کہتے ہیں نا، اپنے نفس کو راضی کر لیا، لیکن یہ سوچ لے کہ اس کا مجھے اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ آنکھیں اس لیے نہیں بنی تھیں کہ میں جا کر اس سے حرام کاریوں کے مناظر دیکھتا۔ آنکھیں تو اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ کسی نبینا کو دیکھو، چاہے وہ نبینا وقت کا ارب پتی ہو، آنکھیں نہیں نا ہے، وہ کہے گا یار میری زندگی میں دے رہی ہے، میری زندگی تاریخ ہی تاریخ ہے، اگرچہ اس کے پاس دنیا کی ہر نعمت بھی ہو۔ اے بندے، تیرے پاس اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اللہ نے تجھے صحیح و سالم آنکھیں عطا فرمائی ہیں۔ تو اتنا قیمتی ہے کہ صحیح و سالم تجھے اللہ نے ہاتھ دیے ہیں، صحیح و سالم اللہ نے تجھے کان دیے ہیں، صحیح و سالم بولنے والی تمہیں اللہ نے زبان دی ہے۔ تو حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ
آپ اس وقت اپنے مدرسے کے اندر، اپنی خانقاہ کے اندر آپ واز کیا کرتے تھے، تو حضرت بی بی اجمی نے ارادہ کیا کہ میں جا کر حضرت امام حسن بصری کا واز سنوں۔ تو جس وقت نکلے، راستے میں بچے کھیل رہے تھے۔ اب اس وقت کے بچوں کا اندازہ لگائیں کہ بچے کتنے متقی اور پرہیزگار تھے۔ بچے آپس میں کہنے لگے سائڈ پر ہو جاؤ، وقت کا بہت بڑا سود خور آ رہا ہے، کہیں اس کی نحوست ہم پر نہ پڑ جائے، اس کی نحوست ہم پر۔ اب یہ بات جب کانوں تک پہنچی، پھر دل پر ایک ٹھوکر لگی کہ یار میں اتنا گیا گزرا ہو گیا ہوں، اتنے میرے کام غلط ہو گئے ہیں کہ آج گلی کے بچے بھی مجھے یہ کہہ رہے ہیں۔ بالآخر چل پڑے، خواجہ حسن بصری کی مجلس میں بیٹھے۔ توبہ کا فیصلہ ازل کے اندر ہو چکا تھا۔ جو چیز ازلی ہوتی ہے وہ غالب آ کر رہتی ہے، اور اس تک اللہ تعالیٰ بندے کو پہنچا دیتا ہے۔ خواجہ حسن بصری کی مجلس کے اندر پہنچے اور اپنے جملہ گناہوں سے توبہ استغفار کر لے کہ اللہ آج سچے دل سے توبہ کرتا ہوں کہ یہ کام میں نہیں کروں گا، یا اللہ بڑا ہو گیا کہ میں نے یہ سارا سلسلہ کیا، آئندہ کے بعد یہ کام۔ اب توبہ و استغفار کر کے واپس آ رہے ہیں۔ وہی بچے جو پہلے کہہ رہے تھے کہ سائڈ پر ہو جاؤ، بہت بڑا سود خور آ رہا ہے، اب وہی بچے کہتے ہیں آپس میں ایک دوسرے کو کہ آگے بڑھو اور حبیب اجمی کے ساتھ مصافحہ کرو کہ یہ اللہ کی بارگاہ میں سلو کر کے آ رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں کیا کر کے آ رہا ہے؟ صلح کر کے آ رہا ہے۔ اس کا پھر مطلب کیا ہوا؟ انسان کی ٹور تو اللہ بناتا ہے۔ انسان کہتا ہے کہ میری اپنی ٹور ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ انسان کی اپنی ٹور کچھ بھی نہیں ہے، یہ میرے رب کا کرم ہے کہ اللہ تمہاری عزت بنا دے معاشرے کے اندر، کہ چاہے چھوٹا بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، وہ تم سے پیار کرے۔ اور اگر ایسا سلسلہ نہ ہو تو اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرے، یا اللہ مخلوق کے دل تو تیرے قبضہ قدرت کے اندر ہے، تیرے قبضہ ہے، اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے، کسی کے ساتھ پیار کرنے والے 100 ہیں، کسی کے ساتھ پیار کرنے والے 500 ہیں، کسی کے ساتھ پیار کرنے والے 1000 ہیں، اور کسی کے ہزاروں میں ہیں، اور کسی کے ساتھ پیار کرنے والے لاکھوں میں ہیں، اور کسی کے ساتھ پیار کرنے والے کروڑوں میں ہیں، کسی کے ساتھ پیار کرنے والے اربوں میں ہیں، اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ کائنات کی ارشائی پیار کرتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے راز ہے۔ ہم سمجھتے ہیں نہیں میرے اندر جو کوالٹی پائی جا رہی نا، اس کی وجہ سے لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ نہیں، یہ جو کوالٹی دی ہے یہ کس نے دی ہے؟ دینا اللہ نے، محبت کی تجلی جو اللہ نے بانٹی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا ذریعہ تمہارے اندر موجود خوبی کو بنا دیا۔ اس خوبی کی وجہ سے لوگ تم سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ ذریعہ اللہ نے بنایا۔ فیصلہ کس کی طرف سے ہوا؟ اب جس وقت واپس آ رہے ہیں حضرت بی بی اجمی، تو بچوں نے آپس میں کہا کہ اب یہ اللہ کی بارگاہ میں سلو کر کے آ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ مصافحہ کرو۔ پھر دل پر چوٹ لگی، یا اللہ یہ تیرے راز کیسے ہیں کہ پہلے آ رہا تھا بچے نفرت کا اظہار کر رہے تھے، اچانک ہی نفرت محبت کے اندر بدل گئی۔ پھر آپ نے جن جن لوگوں سے سود کا سلسلہ کیا ہوا تھا، پورا ریکارڈ آپ کے پاس تھا، آپ نے سب کے جا کر پیسے واپس کیے، سب کے۔ صرف ایک یہودی رہ گیا تھا۔ کیا رہ گیا تھا؟ اس یہودی کے پاس گئے، جا کر کہا کہ میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی ہے، سود اعلان جنگ ہے۔ کیا ہے؟ اعلان جنگ ہے، تو میں نے سچی توبہ کر لی ہے، اب میرے پاس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو تم سے معافی مانگنے کے لیے آیا، وہ تم مجھے معاف کر دو۔ اب یہ بھی چیز ہے کہ ہر گناہ کی توبہ الگ الگ ہے۔ اگر کسی بندے نے کسی کے دل کو تڑپایا ہے اور ندامت پیدا ہو گئی ہے کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، جا کر اسے معافی مانگے،
اس کو راضی کرے. یہ نہیں ہے کہ مسجد کے اندر بیٹھ کے یہ کہتا رہے یا اللہ میں نے فلاں کے ساتھ زیادتی کی تھی اب نہیں کروں گا مجھے معاف کر دے. بلکہ کیا ہے اس کو جا کر راضی بھی کرے پھر اس کی جا کر توبہ ہوگی. تو حضرت بی بی اجمی نے کیا کیا, سب کے وہ سود کے پیسے واپس کر دیے. جب یہودی کو کہا کہ مجھے معاف کر دو, اس نے کہا میری ایک شرط ہے, اگر وہ شرط پوری کرو گے تو معاف کر دوں گا. ہاں جی بتائیں کون سی شرط ہے؟ شرط میری یہ ہے کہ یہ جو مٹی ہے اس کو سونا بنانا ہے. اس مٹی کو کیا بنانا ہے؟ اب یہ ایسی بات تھی کہ حضرت بی بی اجمی پریشان تھے کہ یہ کیسی شرط تم نے بیان کر دی ہے کہ مٹی کو سونا بنانا ہے. تو یہودی کہنے لگا اگر یہ کام کریں گے تو میں آپ کا قرضہ معاف کر دوں گا. پھر حضرت بی بی اجمی رحمہ اللہ نے اپنے دل کی طرف توجہ کی, پھر اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا کہ اللہ یہ مٹی کا خالق بھی تو ہے, مٹی کو سونا بنانے والا بھی تو ہے. یا اللہ تجھے پتہ ہے اب میں تیرے ساتھ صلح کر چکا ہوں, یا اللہ تو مجھ سے راضی ہو گیا ہے, یا اللہ تو نے میرا نظام بنانا ہے. اب یہ شرط لگا رہا ہے کہ مٹی کو کیا بنا دو, سونا بنا دو. تو حضرت بی بی اجمی نے مٹی کو پکڑا اور اس یہودی کے ہاتھ میں پکڑایا تو اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو سونا بنا دیا. یہ واقعہ دیکھ کر وہ یہودی مسلمان ہو گیا. پھر اس سے پوچھا حضرت بی بی اجمی نے کہ تو نے یہ شرط کیوں لگائی؟ اس یہودی نے آگے سے کہا, کہتے ہم نے اپنی کتابوں کے اندر یہ بات پڑھی تھی کہ جو بندہ سچی توبہ کر کے آتا ہے نا, اس کی سچی توبہ کی علامت یہ ہوتی ہے جس کو قرآن کہتا ہے توبۃ النصوحہ. یہ میں اسی کی تفسیر کر رہا ہوں کہ جس کو قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبۃ النصوحہ کرو. کہتے توبۃ النصوحہ کی علامت یہ ہے کہ اگر وہ توبہ کرنے والا مٹی کو کہ تو سونا بن جا, وہ سونا بن جائے گی. کہتے تو میرے پاس آیا تھا کہ میں نے توبہ کر لی ہے, میں تو تیری توبہ کو چیک کر رہا تھا کہ واقعی تو سچا آیا ہے یا ویسے ہی توبہ کا ایک ڈرامہ رچا کر آ گیا ہے. تو جب یہ کام ہو گیا ہے تو مجھے پتہ چل گیا ہے کہ واقعی تو اپنے رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے آیا ہے. اب جب یہ کام ہو گیا تو ظاہری بات ہے جو پہلے دھندا چل رہا تھا ختم ہو گیا. اب حضرت بی بی اجمی نے کیا کیا, مصلی پکڑا اور دریا کے کنارے جا کر سارا دن اللہ کی عبادت کرنی, دریا کے پانی سے وضو کرنا اور تسبیح و تحلیل کرنی, اللہ کا ذکر کرنا. رات کو جس وقت گھر آئے, پہلا دن گزرا, بیوی نے پوچھا کہ آج آپ کہاں گئے ہیں؟ تو کہنے لگے میں اپنے مالک کا کام کر کے آیا ہوں. بیوی نے کہا تو پھر اس کا اجرت وہ دو تاکہ گھر کا نظام تو چلے. تو بی بی اجمی کہنے لگے کہ میرا مالک جو ہے وہ مزدوری مجھے کل دے گا, مزدوری مجھے ٹال دیا. پھر صبح نکلے اور سارا دن اللہ کے حضور عبادت کرتے ہوئے پھر واپس آ گئے. پھر بیوی نے سوال کیا, آپ نے کہا میرا مالک جو ہے مزدوری مجھے, 3 دن گزر گئے. اب جب تیسرا دن آیا بیوی نے بڑا اصرار کیا, ایک دن بندہ برداشت کر لیتا ہے, 2 دن کر لیتا ہے, اب تیسرا دن آ گیا اور کہا کہ آج لازمی مزدوری لے کر آنی ہے, گھر کے اندر راشن سارا ختم ہوا ہے, ہم نے کھانا بھی ہے. اپنے مالک کو کہنا کہ ہمیں پیسے تو دیں تاکہ ہم اپنے گھر کا نظام تو چلائیں. تو حضرت بی بی اجمی تیسرا دن تھا جب آپ نکلے اور جب واپسی آنے لگے تو اپنی امامہ شی جو پگڑی تھی اس کے اندر پتھروں کو باندھ لیا. اس وجہ سے باندھا تاکہ میری بیوی دور سے دیکھے گی نا تو اس کو محسوس ہو جائے گا کہ میں کچھ لے کر آ رہا ہوں, کیا کر کے لے آ رہا ہوں. اور اپنے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا آج میری بیوی نے پھر مجھ سے سوال کرنا ہے, میں تو مسلسل تیری بارگاہ میں ڈیوٹی دینے کے لیے آ رہا ہوں, تو یا اللہ مجھے میری بیوی کے سامنے رسوا نہ فرمانا. اور کتنا وہ کریم ہے, جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے انسان کو رسوا ہونے نہیں دیتا. یہ عام بندہ ہے جو کسی کی لاج نہیں رکھتا,
میرا مالک جو ہے وہ تو ایسا کریم ہے، ایسا رحیم ہے جو کسی کے سامنے ذلیل و رسوا ہونے نہیں دیتا۔ تو حضرت بی بی اجمی جا رہے ہیں اور دل میں یہ ہے کہ اب بیوی کیا کرے گی، کیا پوچھے گی، میں کیا جواب دوں گا۔ لیکن جس وقت گھر کے دروازے پر پہنچے، بڑے بڑے نئے نئے کھانوں کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ گھر سے کیا آ رہی ہیں؟ خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ حیران ہو رہے ہیں کہ راشن کا سامان تو گھر میں تھا ہی نہیں، یہ گھر میں کھانوں کی خوشبو آنے کا معنی کیا ہے؟ گھر میں داخل ہوئے اور بیوی سے پوچھا کہ یہ آج بڑے بڑے نئے کھانے بنائے ہوئے ہیں، یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کہتے آپ خود تو کہتے تھے کہ میرا مالک مزدوری مجھے کل دے گا، تو مالک نے، آپ کے مالک نے کسی کے ہاتھ بہت زیادہ راشن بھیج دیا ہے۔ تو حضرت حبیب اجمی رونے لگے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ تو کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، تو نے کس کی ڈیوٹی لگائی کہ تو نے اس کے ہاتھ میرے گھر کا پورا نظام بھیج دیا۔ یہ انسان کے اندر کی طاقت ہے، وہ اگر زندہ ہو جائے۔ آج ہمارے اندر کی طاقت وہ مر چکی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں یہ نظارے نظر نہیں آتے۔ اگر اندر کی طاقت انسان کی زندہ ہو جائے تو وہ وقت دور نہیں کہ انسان اپنے رب کی بارگاہ میں مانگے، ہاتھ نیچے نہیں رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو مستجابیت عطا فرما دے گا۔ تو یہ میں نے آپ کو توبۃ النصوح کا ایک جلوہ، ایک واقعے کی صورت میں دکھایا کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ اب آپ مجھے بتا دیں کہ جب حضرت بی بی اجمی نے توبہ کی سود خوری سے، سود کے لین دین سے، اس کے بعد آپ کی زندگی میں وہ کام ہوا ہی نہیں، اس کے بعد آپ نے سود کا لین دین، یہ ہے توبۃ النصوح کہ جب گناہ سے توبہ ہو جائے پھر اس کے بعد وہ گناہ ہوتا۔ اور آج کل ہماری توبہ کیا ہے؟ رسمی، رسم و رواج ہے۔ کیا ہے؟ ادھر ابھی گناہوں سے توبہ کی ہے، پھر باہر جا کر گناہ کر لیتے۔ تو کبھی اپنے من کے اندر غور کریں کہ یا اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، ابھی تک رسمی توبہ پر پھنسا ہوں، یا اللہ اس رسمی توبہ سے نکال کر مجھے توبۃ النصوح کی طرف لے جا۔ یہ رستہ ہے، یہ ذریعہ ہے۔ اور جب ہم توبہ کر رہے ہوتے ہیں ہماری نظر دل پر ہو کہ ہمارا دل کیا ہے، سچا ہے جھوٹا ہے۔ بعض دفعہ ہم لوگوں کو تو مطمئن کر رہے ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یار اس نے یہ توبہ کر لی، لیکن وہ بعض دفعہ لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ صرف رسم و رواج ہوتا ہے، حقیقت کے اندر وہ توبہ نہیں ہوتی۔ حقیقت کے اندر توبہ وہ ہے جس کو اللہ کا قرآن فرماتا ہے توبۃ النصوح۔ آج ہم میں سے ہر بندہ اپنے معاملات کے اندر غور کرے۔ رحمتوں کا، بخششوں کا، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہمارے پاس آیا تھا اور اللہ کا خصوصی پیکج لے کر آیا تھا۔ اتنی رحمتیں، اتنی بخششیں، اور اب یہ جو عشرہ چل رہا ہے جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ کاش ہمارے اندر یہ تڑپ پیدا ہو جائے کہ اللہ جن لوگوں کو تو نے جہنم کی آگ سے آزاد کرنا ہے، یا اللہ اس کے اندر ہمارا نام بھی لکھ دے۔ جہنم کی، دنیا کی ایک چنگاری ہم نہیں برداشت کر سکتے تھے، تو جہنم کی چنگاری کیا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہنم کو اگر ایک سوئی کے نکے کے برابر کھول دیا جائے، کتنا سوئی کا نکا ہوتا ہے، معمولی سا، تو میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی گرمی اور بدبو کی وجہ سے روئے زمین پر جتنی زندہ چیزیں ہیں وہ تباہ ہو جائیں، موت کے گھاٹ اتر جائیں۔ ابھی تو سوئی کا ایک نکا کھل جائے تو وہ برداشت نہیں ہو رہا۔ تو معاذ اللہ گناہوں کی وجہ سے جس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے اس کو برداشت کر سکتے ہیں؟ تو کتنا یہ خصوصی کرم ہوگا کہ یہ آخری عشرہ اللہ نے حضور کی امت کو دیا ہے کہ یہ آخری عشرہ جہنم کی آگ سے آزادی کا عشرہ ہے۔ مانگ لو مجھ سے
میں تمہیں جہنم کی آگ سے آزادی عطا فرما دوں گا۔ اب ہمارا ہے نا، اگر آج کسی دنیا دار کے پاس جانا ہو، نوکری لینے کے لیے جانا ہو، بڑی اس کی خوش آمدید کرتے ہیں، سر آپ کی کیا ہی شان ہے، آپ کے پاس کوئی بھی چل کر آیا، اب انہیں اس کو محروم نہیں کیا، وہ بھی کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے۔ تو یہ اللہ تو ہمارا مالک حقیقی ہے، یہ وہ مالک ہے کہ ہم تو ایک پانی تھے، ہماری حیثیت ہی کچھ نہیں تھی، ہم تو پہلے معدوم کے پردے کے اندر تھے۔ کس کے پردے میں؟ عدم کے پردے میں تھے، کچھ بھی نہیں تھے۔ اللہ نے عدم کے پردے سے نکال کر ہمیں وجود عطا فرمایا۔ ہمیں کیا عطا فرمایا؟ وجود عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر کیا فرماتا ہے؟ اے ایمان والو، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو، جس کو توبۃ النصوح کہا جاتا ہے۔ پھر ہوگا کیا؟ اللہ فرماتا ہے عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، انعام بھی بتا دیا کہ تم سچی توبہ کرو گے تو محروم نہیں ہوگے۔ اللہ فرماتا ہے قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے اتار دے، اور جتنے تم نے زمانے ماضی کے اندر پاپ کیے ہوئے ہیں اللہ سارے اتار دے۔ اور ایسا ہی ہوا، 100 سال کا قاتل ایک ہی لمحے کے اندر معاف ہو گیا۔ میں نے روایت آپ کو کئی دفعہ سنائی ہے، 100 سال کا قاتل۔ اسی وجہ سے بزرگ فرماتے ہیں وہ بخشنے پر آئے تو ایک ہی سیکنڈ کے اندر 100 سال کے قاتل کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ وہ تو بڑا بے نیاز ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے سچی توبہ کرو، پھر کیا ہوگا؟ قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے اتار دے۔ اچھا، برائیاں جب اتر گئی ہیں، یہ تو بندے کا کھاتا صاف ہو گیا ہے، پھر اور کیا ملے گا؟ اللہ فرماتا ہے وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تمہیں باغوں میں لے جائے۔ کہاں لے جائے؟ جن کے نیچے نہریں بہیں۔ وہ کون سے باغ ہیں؟ جنت کے باغ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وہ کیسی شان ہے، بندے نے سچی توبہ کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے سارا کھاتا بھی صاف کر دیا ہے، اور نتیجے کے اندر چل اے میرے فرشتوں میرے بندے کو جنت کے اندر لے جاؤ، جا کے جنت کی نعمت استعمال کرے۔ عجیب اس کی ذلت و رسوائی ہے میدان محشر کی، کہ دن جو ہے وہ 50,000 سال کا ہوگا، اور 100 سال تو اللہ تعالیٰ بندوں کا حساب و کتاب ہی نہیں شروع کرے گا۔ بیٹھے رہو۔ اب آپ مجھے بتائیں انتظار کتنا مشکل ہے۔ اتنے لوگ نڈال ہو جائیں گے، سورج کی گرمی کی وجہ سے جسموں سے پسینہ نکلے گا۔ پہلے پسینہ تو زمین کے اندر جائے گا، جب زمین پسینے سے بھر جائے گی پھر وہ پسینہ اوپر آنا شروع ہو جائے گا، اور کچھ لوگوں کا پسینہ پنڈلیوں تک، کچھ کا آدھے قد تک، اور کچھ ایسے ہوں گے جو اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ ایسا وہ دن ہوگا، تو اس دن پھر لوگ کہیں گے کہ کوئی سفارشی تلاش کرتے ہیں۔ بہت طویل حدیث پاک میں شارٹ کر رہا ہوں۔ تمام انبیاء کے دروں پر لوگ جائیں گے، تو رسول اللہ کے ہاتھوں سے بننی ہے۔ آج وہ حضور کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں، حضور کی شفاعت کا انکار کرتے ہیں، ان کو سوچ لینا چاہیے کہ قیامت والے دن تو ہم حضور کے در کے محتاج ہوں گے۔ اس پر علماء مفسرین نے لکھا ہے اگر شفاعت کا دروازہ حضور نے ہی کھولنا تھا تو ڈائریکٹ لوگ حضور کے پاس چلے جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انداز کیوں دیا لوگوں کو؟ سب انبیاء کے دروں سے پھرا کر پھر آخر میں حضور کے پاس لے کر گئے۔ کہتے یہ انداز اس وجہ سے اختیار کیا گیا تاکہ کوئی منکر شفاعت یہ نہ کہہ دے، اگر ڈائریکٹ وہ حضور کے پاس آتے، حضور ان کا کام کروا دیتے تو کوئی اعتراض کرنے والا اعتراض کر سکتا تھا۔ اگر یہی کام میں لے کر جناب آدم کے پاس جاتا انہوں نے بھی کروا دینا تھا، یہ کام میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس لے کر جاتا انہوں نے بھی کروانے دینا تھا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کے در پر لے جا کر تمام سے انکار کروایا اور بتا دیا آج اگر بگڑی بننی ہے تو در مصطفیٰ سے بنے گی، آج اگر بگڑی بننی ہے تو تو یہ ہے، یہ قیامت کا وہ ہولناک منظر ہوگا جس کے اندر ہو میرے آقا کی اس وقت شان کیا ہوگی۔ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کہاں ملیں گے؟
قیامت کا دن ہوگا، بڑی وہاں پر جمع غفیر ہوگا، آپ سے ملاقات کرنی ہو تو آپ کی جگہ تو بتا دیں۔ یہ بھی حضور کا کرم ہے، میں بتا دیا۔ حضور فرماتے 3 جگہ ایسی ہیں مجھے دیکھ لینا، میں تمہیں ادھر ہی ملوں گا۔ وہ 3 جگہ کون سی ہیں؟ حضور فرماتے ہیں پہلا ہے میزان عمل، جہاں پر میرے امتیوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ کسی کا اگر اعمال کے اندر مسئلہ خراب ہو گیا، وہ گیا، حضور وہاں پر کھڑے ہوں گے اور اپنے گناہگار امتیوں کے نامہ اعمال کو وزنی کرا کرا کر جنت میں داخل کروا رہے ہوں گے۔ کبھی سوچو ہمارے بھی وہاں پر باری آ جائے اور ہم بھی جس وقت وہاں پر جائیں تو حضور کی نظر ہم پر پڑ جائے اور ہمارا بھی بگڑی وہاں پر بن جائے، کیونکہ ہمارے پاس تو کچھ ہے بھی نہیں۔ اگر کوئی عمل کر لیں تو ریاکاری آ جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پر میزان عمل کے اندر اپنے گناہگار امتیوں پر کرم فرما رہے ہوں گے۔ اور دوسرا حضور نے فرمایا اگر مجھے ملنا ہو تو حوض کوثر پر مل لینا۔ قیامت کی گرمی بڑی عجیب ہوگی کہ زبانیں کانٹے کی طرح خشک ہو جائیں گی، بڑی پیاس لگی ہوگی، اور اس وقت حضور فرماتے ہیں میں اپنے امتیوں کو حوض کوثر کے جام بھر بھر کر پلا رہا ہوں گا۔ اور حوض کوثر ایسا پانی ہے کہ جو پی لے گا بعد میں وہ پیاسا رہے گا نہیں، اس کی پیاس ختم ہو جائے گی۔ پھر اس پر علماء نے لکھا ہے پھر جنت کے اندر جو نہریں جاری ہیں اس کا پانی کہاں جائے گا جب پیاس ہی نہیں رہی؟ تو اس کا علماء نے یہاں فرمایا جنت کے اندر جو پانی پیے گا وہ لذت کے لیے پیے گا، پیاس بجھانے کے لیے وہ پانی نہیں پیا جائے گا۔ تو رسول اللہ نے تو پیاس بجھا دی، جب حضور نے پیاس بجھا دی اب پیاس کہاں آنی ہے؟ اب جنت کے اندر جو بھی مشروبات بندہ استعمال کرے گا وہ لذت کے لیے پیے گا۔ اور تیسرا حضور فرماتے ہیں اگر مجھے ملنا ہو تو پل صراط پر آ جانا۔ پل صراط پر لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے اور حضور پیچھے اللہ کے حضور دعا کر رہے ہوں گے ربی سلم ربی سلم، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار۔ کبھی غور کریں، بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہوگا، نیچے جہنم ہے، اندازہ لگاؤ جہنم ہے، ہم گزر سکتے ہیں؟ یہ رسول اللہ کی دعا کا فیض ہوگا، پیچھے حضور کی دعا آ رہی ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں مجھے ملنا ہو میدان معاشر کے اندر ان 3 مقامات کے اندر کسی مقام پر مجھے مل لے گا۔ یہ حضور کی شفقت ہے۔ تو پیارے دوستو، بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی؟ تو بات ہو رہی تھی توبۃ النصوح کی۔ یہ وقت گزر رہا ہے، وقت پھر واپس نہیں آئے گا۔ وقت کی شان یہ ہے کہ وقت واپس اپنے وقت کو غفلت کے اندر نہ گزارے، اور اللہ کی بارگاہ میں اب جوں جوں عید کے دن قریب آ رہے ہیں لوگ عبادت سے ہٹ کر دوسرے کاموں میں مشغول ہوتے جا رہے ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں اگر اللہ نے ہمیں خوشی دینی ہے تو ہم نے خوش رہنا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، کئی ایسے بندے ہیں عید سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں، کئی آپ کو واقعات ایسے ملیں گے۔ یہ کل کی بات ہے، مجھے ایک بندے نے بتایا کہ کوئی اس کا دوست تھا، اس کا چھوٹا بھائی رات کو سویا ہی رہ گیا، صبح اٹھنا نصیب ہی نہ ہوا، رمضان مبارک کے اندر اس کا جنازہ پڑا گیا۔ تو ہمارے لیے کیا ہے، ہم عید کے کپڑے فوت ہو جاتے ہیں، ہم اپنے کپڑے تیار کر رہے ہیں کہ یار میں یہ پہنوں گا، میں فلاں کروں گا۔ کبھی یہ سوچا ہے کہ یار یہ میں جو کپڑا اپنے لیے بنایا ہے یہ تو میں نے پہننے نہیں ہے، میں نے جو کپڑا پہنا ہے وہ تو مارکیٹ کے اندر آ چکا ہوا ہے، وہ تو پھر جا کر میرا بھائی لے کر آئے گا۔ یہ دھوکہ انسان جس دھوکے کے اندر مارا جاتا ہے اور خوش ہو رہا ہوتا ہے، پھر کس کی وجہ سے مسجدیں پھر ویران ہو جاتی ہیں۔ شروع روزوں میں مسجدیں بھرتی ہیں، پھر آباد کون ہو جاتے ہیں؟ بازار آباد ہو جاتے ہیں، اتنی رش ہو جاتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بازاروں کے اندر جا کر آپ شاپنگ نہ کریں، مقصد ہے کہ اپنے مقصد کو نہ بھولیں۔ صحابہ کرام نے تجارتیں بھی کی ہیں، اللہ کے ولیوں نے کاروبار بھی کیے ہیں، لیکن وہ کاروبار کی سیٹ پر بیٹھ کر بھی اپنے رب کے ساتھ ملے ہوتے تھے۔ وہ بازار ان کے لیے غفلت پیدا نہیں کرتے تھے، کاروبار کی سیٹ پر وہ بیٹھتے تھے
انہیں اللہ یاد آتا تھا، اور کسی کو جب کوئی چیز دیتے تھے دینے سے پہلے سوچ لیتے تھے اس سے دھوکہ نہیں کرنا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ آج کیا ہے، آج یہی ہر بندے کی خواہش ہے کہ میں اپنی عید کو اچھا کر لوں، اپنی عید کو۔ کئی کسٹمر دکاندار کے پاس گیا ہے، اس کی بھی کوشش ہوتی ہے جتنے ہو سکتا ہے اس سے میں پیسے نکال لوں۔ اسلام تو یہ خیر خواہی کا مہینہ ہے، رمضان مبارک کا ایک خیر خواہی کا مہینہ ہے، تو اس مہینے کے اندر جتنا ہو سکے ہم نے یہ اپنا مشن بنانا ہے، عید سے پہلے ہم نے کچھ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے خوشی کا سامان تیار کرنا ہے۔ اگر کوئی 5 سوٹ تیار کرتا ہے، وہ ارادہ کرے آج میں یا 3 بنا لیتا ہوں، 2 میں اپنے فلاں میرا دوست ہے اس کو بنا کر اس کو تحفے میں دے کر آؤں گا۔ تو یہ ہم نیت کریں، پھر اللہ تعالی ہماری ان خوشیوں کے اندر مزید خوشیاں بھر دے گا۔ تو کون کون نیت کرتا ہے؟ انشاءاللہ سب نیت کرتے ہیں، جتنی ہمارے پاس گنجائش ہو ہم اپنے ارد گرد دیکھیں، اور وہاں پر جناب والا جا کر ہم اپنے مسلمان بھائیوں کی خوشیوں میں شامل ہوں۔ کیا ہوں کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کوئی گھر کے اندر بیٹھا ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے، لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہوتی۔ ہمیں پرواہ کس کی ہوتی ہے؟ جس کو ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں یار اس کے پاس میں نے جانا ہے، کہ اس کے پاس جاؤں گا تو مجھے بھی کوئی فائدہ ہوگا۔ لیکن بعض دفعہ کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں جو ہمارا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، یا میرا بھائی آئے گا، میرا دوست آئے گا، لیکن ہمیں ان کی پرواہ۔ تو اپنے دل کے اندر ایک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے خیر خواہی کا جذبہ پیدا فرمائیں۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں، اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ اور اگر زندگی کے اندر غم بھی ہو پھر بھی اللہ کا شکر ہے، کیونکہ غم بھی اسی کی طرف سے ہے۔ ہر حال کے اندر بندہ اللہ کا کیا رہے؟ شاکر بندہ رہے۔ تو ابھی تو آیت بھی مکمل نہیں ہوئی، تو جمعے کا وقت بھی کیا ہو گیا۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نور کی مثال بیان کرتا ہے کہ بندہ مومن جس وقت قیامت کے دن چلے گا اس کا پروٹوکول کیا ہوگا، اس کے آگے بھی اللہ کا نور ہوگا، وہ لائٹ، کیونکہ میدان معاشر کے اندر جو روشنی ہوگی وہ بندہ مومن کے نور کی روشنی ہوگی۔ آپ رات کو کیا چلاتے ہیں؟ گاڑی چلاتے ہیں تو لائٹیں ہوتی ہیں نا، ان لائٹوں کی روشنی میں جا رہے ہوتے ہیں۔ لائٹ بند ہو جائے، راستہ تاریک ہو تو کیا ہوتا ہے؟ بندے کے ہلاک ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو قیامت کا دن ہوگا، تاریک دن ہوگا، اس وقت جب پل صراط سے گزرنا ہے تو اللہ کا قرآن فرماتا ہے بندہ مومن کے لیے بھی نور ہوگا، منافق کا بھی نور ہوگا۔ کس کا؟ اب منافق جس وقت پل صراط پر جائے گا اس کا نور بجھ جائے گا، اس کا نور نتیجے کے اندر وہ منافق جہنم کے اندر گر جائے گا۔ اب بندہ مومن جو خالص ہے جب منافق کے نور کو بجھتا ہو دیکھے گا پریشان ہو جائے گا کہ کہیں ایسا نہ میرا نور بھی بجھ جائے۔ اللہ فرماتا ہے مومن کا نور نہیں بجھے گا، اس کے آگے بھی ہوگا، دائیں بھی ہوگا، بائیں بھی ہوگا۔ پیچھے اس وجہ سے نہیں ہوگا، پیچھے منافق آ رہا ہے، وہ منافق کے نور کو دیکھ کر پریشان ہو رہا ہے، تو اللہ فرماتا ہے وہ اسی نور کی روشنی کے اندر پل صراط کو عبور کر جائے گا۔ اور آج جو حضور کو نور نہیں مانتے ان کو سوچ اسی آیت کو پڑھ لینا چاہیے کہ بندہ مومن کا نور اس کی رہنمائی کرے گا۔ یہاں تو بندہ مومن بھی نور ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کا کیا کہنا ہے؟ وہ تو نور والی سرکار ہیں جو کائنات کے اندر نور بانٹ رہی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے مومن کے آگے دائیں بائیں نور ہوگا۔ کیا کہے گا آگے؟ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا، اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دے کہ بجھ نہ جائے، واغفر لنا اور ہمیں بخش دے، انک علی کل شیء قدیر، بے شک تجھے ہر چیز پر قدرت ہے۔ یہ آیت میں مکمل ہو گئی ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔